اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر 6، سبق نمبر 6۔ اس سبق کے اندر حروف جارہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس حرف پر حروف جر داخل ہوگا اس کے آخر میں زیر آئے گی۔ جیسے فی البیتی ہے، اس سے پہلے جو ہے البیتو ہے، البیتو کی تا کے اوپر پیش ہے، اور فی البیتی کی تا کے نیچے زیر ہے۔ تو یہاں پہ زیر کیوں ہے، اوپر میں پیش کیوں ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر یا جس لفظ پر، جس اسم پر حروف جر داخل ہوگا اس کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ جیسے فی البیتی، فی المدرستی، الی البیتی، الی المدرس، من المدرستی، اس کے اندر قاعدہ بتایا گیا ہے۔ تو البیتو کا معنی ہے گھر، المدرسۃ کا معنی ہے مدرسہ یا اسکول، فی البیتی کا معنی ہو جائے گا گھر میں، فی البیتی کا ترجمہ ہو جائے گا گھر میں، فی المدرستی کا ترجمہ ہوگا مدرسہ میں۔ آگے جملہ آ رہا ہے الفرسو، الفرسو کے معنی آتے گھوڑا، یہاں پہ پیش ہے۔ الجملو، یہاں پر بھی پیش ہے لام کے اوپر، الجملو گھوڑا۔ اور علی الفرسی، یہاں پہ سین کے نیچے زیر ہے۔ سین کے نیچے کیوں زیر آیا ہے؟ سین کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے اعلیٰ حرف جر داخل ہو رہا ہے۔ اعلیٰ کا ترجمہ آتا ہے پر، اعلیٰ کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ پر۔ علی الفرسی، گھوڑا، گھوڑے پر۔ را پر جو جزم ہے وہ جزم غلط، فرس ہوتا ہے۔ علی الفرسی، گھوڑے پر۔ علی الجمل، اونٹ پر۔ المیدان، میدان۔ المسجد، مسجد۔ الی المیدان، میدان تک۔ الی المسجد، مسجد تک۔ الی کا معنی ہوتا تک، اور علی کا معنی ہوتا پر۔ الی المیدان، میدان تک۔ الی المسجد، مسجد تک۔ الولد، لڑکا۔ الوالد، والد۔ الوالد، والد۔ الولد معنی لڑکا، الوالد معنی والد۔ للولدی، لڑکا کے لیے، للولدی کا معنی لڑکا کے لیے۔ للوالدی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ والد کے لیے، ابا کے لیے یا ابو کے لیے۔ للولدی، لڑکا کے لیے، للوالدی، والد کے لیے۔ البیت، معنی گھر۔ المدرسۃ، مدرسہ یا اسکول، مدرسہ کے معنی اسکول بھی آتے ہیں۔ من البیت، گھر سے۔ من المدرسۃ، مدرسہ سے۔ من المدرسۃ، مدرسہ سے۔ فی القرآن، قرآن میں، کیا ترجمہ کریں گے فی القرآن کا؟ قرآن میں۔ من اللہ، من اللہ، اللہ سے۔ من اللہ، اللہ سے۔ من البیت، گھر سے۔ الی المسجد، مسجد تک۔ الی المیدان، میدان تک۔ فی اللعب، کھیل میں۔ فی اللعب کا معنی کھیل میں۔ للہ، اللہ کے لیے۔ للہ الواحد القہار، قرآن میں بہت جگہ آیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو لام کا معنی کے لیے کا آتا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، کہیں قرآن میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للولدی، لڑکا کے لیے۔ علی الوالد، والد کے لیے۔ تو یہاں پہ بس اتنا سمجھنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جس حرف پر حروف جارہ داخل ہوگا، حروف جارہ داخل ہوگا، جس اسم پر، حرف پر تو داخل نہیں ہوتا بلکہ اسم پر ہوتا ہے، جس اسم پر حروف جارہ داخل ہوگا اس اسم کے آخر میں زیر آ جائے گی، اور اگر ان تمام چیزوں سے خالی ہوگا تو اس پر پیش آتی ہے۔